وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں، کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا. وی ہیو ٹو ایکسپٹ. اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے، غوث و خواجہ مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا. تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ تمہارا مددگار، اللہ کے رسول تمہارے مددگار. اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں. پھر فإن اللہ هو مولا وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک الظہیر. جبریل علیہ السلام مددگار ہیں، نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں. اللہ ہی نے تو فرمایا. اب کیا پتہ کچھ لوگ اپنی شرک و بدعت کی دکان کو چلانے کے لیے نعوذ باللہ قرآن کے غلط مطلب کو بیان کرنے میں بھی اللہ کا خوف نہیں کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے مشکات شریف کے حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی عقل اور اپنی رائے سے کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے بغیر علم اور بغیر سمجھے قرآن کے بارے میں کچھ کہا، قرآن کی تفسیر کی، تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ مولوی صاحب قرآن کی سورہ مائدہ آیت نمبر 55 سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ تمہارا مددگار تو اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لے کر کے آئے اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اس آیت سے یہ ولیوں سے مدد مانگنے کو جائز قرار دے رہے ہیں. تو میں ان مولوی صاحب سے یہ کہوں گا کہ مولوی صاحب آپ کو اس آیت کے آگے جو آیت ہے وہ بھی پڑھنا چاہیے تھی، اور اس آیت کا پس منظر اور اس کے شان نزول کو بھی آپ کو پڑھنا چاہیے تھا. تو میں سب سے پہلے اس کے شان نزول کو آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کے لیے منع فرما دیا تب یہ آیت نازل ہوئی اس کے جواب میں کہ آپ لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کن لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو اب یہ آیت نازل ہوئی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، کہ تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. یعنی جن لوگوں کے اندر یہ عادتیں، یہ خصلتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کو دوستی کرنی ہے. اور آگے والی آیت سے اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول والذین آمنوا اور ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا جو ایمان لے کر کے آئے، تو فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو اللہ کی جماعت میں شامل ہو گیا اور اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے. تو حضرت اس سے مراد مددگار نہیں بلکہ دوست مراد ہے. لیکن آپ اپنے شرک و بدعت کی دکان کو چلانے کے لیے قرآن کے غلط مطلب کو بیان کر رہے ہیں. اور دوسری دلیل انہوں نے سورۃ تحریم آیت نمبر 4 سے دی، جس کو انہوں نے ادھورا پیش کیا، پوری آیت انہوں نے نہیں بیان کی، اور ادھوری آیت سے انہوں نے یہ پڑھا کہ فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ اور جبرائیل اور نیک لوگ اور فرشتے بھی کیا ہے، مددگار ہیں. تو میں آپ کو پہلے پوری آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں. پوری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم دونوں یعنی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات چل رہی ہے، بات یہ چل رہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے کوئی راز کی بات حضرت حفصہ کو بتا دی تھی، لیکن حضرت حفصہ نے وہ حضرت عائشہ کو بتا دی تھی. تو اسی ٹاپک پر تنبیہ کے لیے، ازواج مطہرات کی تنبیہ کے لیے یہ آیت نازل ہوئی. تو فرمایا کہ اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں، اور اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی یعنی مدد کرو گی تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی و مددگار ہیں. کس کے؟ نبی پاک علیہ السلام کے مددگار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی کیا ہیں؟ مددگار ہیں. تو یہاں مدد کس کی کرنے کی بات بتائی جا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام کے ٹاپک کیا چل رہا ہے کہ اگر ازواج مطہرات آپس میں آپ اکٹھا ہو جائیں گی تو اللہ، اس کے فرشتے اور جبرائیل اور سارے کے سارے نیک لوگ کیا ہیں؟ مددگار ہیں. اور اس کی تشریح میں تھوڑی سی بات میں بتا دوں کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم جتھا بندی کرو گی تو نبی کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، اس لیے کہ نبی کا مددگار تو اللہ بھی ہے اور مومنین بھی اور ملائکہ بھی. تو حضرت یہاں ولیوں سے مدد مانگنے کو آپ جائز قرار نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہاں تو نبی کے مددگار کو گنایا جا رہا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر پڑھ کے لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کیا کریں، نہ کہ اپنی طرف سے عقل پچو مار کے لوگوں کو گمراہ کریں.